छेवां ताजदार विलायत दा फरमांदा जेड़ा बंदा साडी ज़ात ते खुले दिल नाल दरूद भेजे सारी जिंदगी उस बंदे दे रिज़्क च कमी नहीं आंदी। दरूद हिक्का पढ़ो ते सोना करके ऊंची आवाज़ नाल पढ़ो। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन बारिहिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल तहतहामी या सय्यदुल बही व सिराज मुजीबुल कोकबे दुर्री बारिहिल खलाइक व सकीना अल मदफून बेर्ज़ मदीना अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाह वाला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वाला सहाबिहि लज़ीना शहाबुद्दीन अम्मा बाद क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली बिन अबी तालिब। दरूद मिल के पढ़ो ते सोना करके ऊंची आवाज़ नाल पढ़ो। अल्लाह दुआ है बानिया ने जश्न की तमाम हजात को पूरा फरमाए। मालिक अल्लाह इस इज़्ज़त वाले दौर से कोई भी मालिक अल्लाह इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी दामिन खाली ना जाए। मालिक अल्लाह आपका कदम कदम चल के आया पाक सैयद अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मालिक अल्लाह हम बेगुनहगारों को वक्त के आखिरी सुल्तान की ज़ियारत नसीब फरमाए। दरूद मिल के पढ़ो ते सोना करके ऊँची आवाज़ नाल पढ़ो। अल्लाह बस इमाम वक्त की फ़हरिस्त में एक छोटा सा नाम वैसे ही लिखवाना है जैसे बाज़ार मिस्र में हज़रत यूसुफ के ख़रीदारों में से किसी ज़हीफ़ा ने लिखवाया था। पहला मिसरा आपके हवाले करने लगा हूँ, बात का वज़न करना, फिर जो दिल चाहेगा वो आपको सुना डालेंगे। मैं कह रहा हूँ मुझे वो अक्ल का अंदाज़ समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। मुझे वो अक्ल का अंदाज़ समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। चाचू गुलजार चौथे मिसरे ते तुसी वंड करो तो मैं ताड़ा मिसरा हवाले करना। मैं कह रहा हूँ मुझे वो अक्ल का अंदाज समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। और माफ़ी मांग के कह रहा हूँ ये हमारे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। तुझे नारा है दरी मुझे वो अक्ल का अंदाज समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। हमारे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। चाचू फरासत किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। और माफ़ी मांग के कह रहा हूँ फलक से दुम्बे का आना समझ तो आता है, अर्श पे अली का जाना समझ नहीं आता। जी फलक से दुम्बे का आना समझ तो आता है, अर्श पे अली का जाना समझ नहीं आता। मौला अली वली की विलायत को बांट कर, मौला अली वली की विलायत को बांट कर, ये मेरा मिंबर खिला में आते तुम्हें घर हलाल ज़ादे को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूँ जिस जिस बंदे का घर का चूल्हा अली की जूती के सदके में चलता है बस वो वाले बाकियों की अपनी मर्जी। मैं कह रहा हूँ मौला अली वली की विलायत को बांट कर मुझ पर मेरे रसूल ने एहसान कर दिया। मौला अली वली की विलायत को बांट कर मुझ पर मेरे रसूल ने एहसान कर दिया। और मुश्किल बहुत था फ़र्क हलाल व हराम का, ये काम भी गदीर ने आसान कर दिया। ये काम भी गदीर ने आसान कर दिया। रसूल खुदा हज करके आए, हज करने के बाद रसूल खुदा एक पॉइंट पे आके रुक गए। अब जो दाएं बाएं लोग खड़े थे ना उन्होंने देखा, उन्होंने क्वेश्चन किया रसूल खुदा आप हज करके आए हैं, बादशाह आप आराम करें, बादशाह आपके यहाँ पे आने के एक टीले पे एक टिब्बे पे एक रुकने की वजह क्या है? रसूल फरमाते मैं अपनी मर्जी से नहीं रुक रहा, मुझे ऊपर से हुक्म आ रहा है। फरमाया बादशाह हुक्म क्या हुआ? रसूल फरमाते हैं मुझे हुक्म ये हुआ नमाजो रोज़ो हजो ज़कात खुमसो जिहाद ये सब पहुँच गए, सबके वली की बात करो। और कहा रसूल से जिब्राइल ने आकर क्या, अली का हुक्म है बस अब अली की बात करो। कहा रसूल से कहा रसूल से जिब्राइल ने आकर क्या, अली का हुक्म है बस
بس اب علی کی بات کرو، علی کا حکم ہے بس اب علی کی بات کرو۔ غدیر کیا ہے؟ یہ 1400 سال پہلے بستر کا سکون چھوڑ کے، جہان بھر کی مصروفیات چھوڑ کے آپ یہاں پہ آئے، موسٹ ویلکم۔ یہ ذرا 1400 سال پیچھے جا کر دیکھیں نا، یہ مجلس، یہ بزم، یہ محفل، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں بزم ولا، زمانے والوں بزم ولا، اوے بزم ولا نبی نے سجائی غدیر میں، بزم ولا نبی نے سجائی غدیر میں، بزم ولا نبی نے سجائی غدیر میں، خود کبریاں نے عید منائی غدیر میں، بزم ولا نبی نے سجائی غدیر میں، خود کبریاں نے عید منائی غدیر میں۔ اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اللہ کو پیار آ گیا اپنے حبیب پر کب؟ جب تھام لی علی کی کلائی غدیر۔ اور حیدری بچاؤ مل کے نعرے حیدری، بزم ولا نبی نے سجائی غدیر میں، خود کبریاں نے عید منائی غدیر میں۔ اللہ کو پیار آ گیا اپنے حبیب پر کب؟ جب تھام لی علی کی کلائی غدیر میں، جب تھام لی علی کی کلائی غدیر میں۔ اور سلمان نے کیا نہ کسی کا بھی احترام، اس نے کھری کھری ہی سنائی غدیر میں۔ سلمان نے، میں بڑے آرام سے کہہ گیا، سلمان نے کیا نہ کسی کا بھی احترام، اس نے کھری کھری ہی سنائی غدیر میں۔ ایک منکر علی کی محمد کے سامنے پتھر سے کی ہے رب نے پٹائی غدیر میں۔ ایک منکر علی کی محمد کے سامنے پتھر سے کی ہے رب نے پٹائی غدیر میں، ایک منکر علی کی محمد کے سامنے پتھر سے کی ہے رب نے پٹائی غدیر میں۔ اب تک کئی دلوں کے جہنم نہیں بجھے، وہ آگ مصطفیٰ نے لگائی غدیر۔ اب تک کئی دلوں کے جہنم نہیں بجھے، وہ آگ مصطفیٰ نے لگائی غدیر میں۔ غدیر کیا ہے؟ غدیر کس مقام کا نام ہے؟ احباب سناتا ہوں میں ایک بات پرانی، احباب سناتا ہوں میں ایک بات پرانی، اللہ کی محمد کی فرشتوں کی زبانی، اللہ کی محمد کی فرشتوں کی زبانی، 18 کے ہند سے صحیح سمجھو یہ کہانی، آج آئی ہے اسلام پہ بھرپور زمانی۔ اور دنیا والوں یہ ذکر بھی پاؤ نہ کئی فکر ولی سے، اسلام جمع ہوتا ہے بس ذکر علی سے۔ یہ ذکر بھی پاؤ نہ کئی فکر ولی سے، اسلام جمع ہوتا ہے بس ذکر علی سے۔ آخری 6 مصرے اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں۔ اب حالت کیا ہے؟ رسول خدا رحمت للعالمین تو ہیں، یہ بات ہر بندہ جانتا ہے۔ جب وہ رسول خدا رحمت للعالمین تو ہیں، وہ چاہتے اگر تو عرش سے آتی سواریاں، رسول ایک لفظ آ رہا ہے ممبر کی جمع آ رہی ہے، وہ چاہتے اگر تو عرش سے آتی سواریاں، رسول خدا رحمت للعالمین تو ہیں، پھر وہ پلان پہ پلان پہ پلان پہ پلان یوں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ چاہتے اگر تو وہ پلانوں کا ممبر کیوں مگنا رہے ہیں؟ وہ چاہتے اگر تو عرش سے آتی سواریاں، لگتی زمین پہ نور منابر کی باریاں، دیکھی نبی نے آج نہ قربت نہ یاریاں، مخصوص دوستوں سے ہی لے لی اماریاں، کیوں وجہ کیا بنی؟ دل تھا رسول کا کہ وہ سب سے بھلا کرے، پاؤں جلے کسی کے کوئی دل جلا کرے، پاؤں جلے کسی کے، پاؤں جلے کسی کے کوئی دل جلا کرے۔ 22 برس کا عرصہ ہے نزول قرآن کا، 23 برس کا عرصہ ہے نزول قرآن کا، 22 سال 5 مہینے 22 دن کے عرصے میں بولتے قرآن کے دل پہ خاموش قرآن اترتا رہا۔ یہ جو دل ہے نا، یہ دل، یہ قرآن کے نزول کی جگہ ہے، یہ قرآن کے ظہور کی جگہ ہے، یہاں سے نازل ہوتا ہے، یہاں سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب قرآن چھپا ہوا تھا، چھپا ہوا نہیں تھا۔ اب حالت کیا ہے؟ 22 برس کا عرصہ ہے، 23 برس کا عرصہ ہے نزول قرآن کا، 22 سال 5 مہینے 22 دن کے عرصے میں میرے رسول خدا نے کیا کیا؟ اس نے بیواؤں کے سروں پہ چادریں رکھ دی، اس نے یتیم پالنے شروع کر دیے۔ میرے نبی کو یتیم پالنے کا اتنا ہنر آتا تھا، اتنا سلیقہ آتا تھا، اس نے 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج تک نالائق مورخ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا میرے نبی کی بیٹیاں 4 تھیں یا 1 تھی، 4 تھی، میرے نبی کی بیٹیاں 4 تھیں یا 1 تھی، اس نے آج تک پتہ ہی نہیں چلنے دیا میرے نبی کی بیٹیاں 4 تھیں یا 1 تھی۔ میرے نبی کو یتیم پالنے کا اتنا ہنر آتا تھا، اتنا سلیقہ آتا تھا۔ 22 سال 5 مہینے 22 دن کے عرصے میں میرے نبی نے جو
جو کچھ منوایا ہے اس نے دکھایا نہیں. اور اس نے اپنے آپ کو منوایا کیسے؟ اس نے بیواؤں کے سروں پہ چادریں رکھی. میرے نبی نے جو کچھ منوایا ہے اس نے دکھایا نہیں. اس نے اللہ منوایا ہے اس نے دکھایا نہیں. اس نے تحت و ثنا منوائی ہے اس نے دکھائی نہیں. اس نے ساتوں آسمان منوائے ہیں اس نے دکھائی نہیں. اس نے زمین کی تہ منوائی ہے اس نے دکھائی نہیں. اس نے پردہ عبادت منوایا ہے اس نے دکھایا نہیں. اس نے اسحاق نبی منوایا ہے اس نے دکھایا نہیں. اس نے ایوب نبی منوایا ہے اس نے دکھایا نہیں. اس نے یحییٰ منوایا ہے اس نے دکھایا نہیں. اس نے معراج منوائی ہے اس نے دکھائی نہیں. اس نے سدرۃ المنتہا منوائی ہے اس نے دکھائی نہیں. اس نے محمد کو نبی بندے منوایا ہے اس نے دکھایا نہیں. اس نے پردہ عبادت منوایا ہے اس نے دکھایا نہیں. اس نے یوسف منوایا ہے اس نے دکھایا نہیں. اس نے موسیٰ منوایا ہے اس نے دکھایا نہیں. اس نے ایوب نبی منوایا ہے اس نے دکھایا نہیں. اس نے اسحاق نبی منوایا ہے اس نے دکھایا نہیں. اس نے خضر منوایا ہے اس نے دکھایا نہیں. اس نے خضر منوایا ہے اس نے دکھایا نہیں. اس نے اسحاق منوایا ہے اس نے دکھایا نہیں. اس نے آدم منوایا ہے اس نے دکھایا نہیں. اور اتنی بڑی کائنات کا غیبانہ نظام تو نے بغیر دیکھے مان لیا. کوئی ظرف ہوتا ہے اور اپنے گریبان میں جانکھ, کوئی ظرف ہوتا ہے کوئی ضمیر ہوتا ہے. آدم سے لے کے محمد تک تو سب کو بغیر دیکھے مان لیتا ہے. اور 18 ذی الحج کو 1.25 لاکھ کے مجمع میں جس کا ہاتھ بلند کر کے دکھایا وہ نہیں پتا. 18 ذی الحج کو میرے نبی نے کام کیا کیا؟ میرے نبی نے 18 ذی الحج کو 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کا بازو بلند کیا. علی کا بازو بلند کر کے نبی فرماتے ہیں یہ دیکھو یہ علی ہے, بہتاب بحر عشق ہے بہنے کے واسطے, دل ہے علی کے پیار کو سہنے کے واسطے. بہتاب بحر عشق ہے بہنے کے واسطے, دل ہے علی کے پیار کو سہنے کے واسطے. ہم سب یہاں رکے نہیں رہنے کے واسطے, منبر بنا ہے صرف یہی کہنے کے واسطے. لوگوں نے کہا کیا؟ رسول نے کہا سنو, بن مرتضی نبی کا ہنر تشن کام ہے, جس میں علی نہیں وہ عبادت حرام ہے. کلندر علی بولو سکیلال کلندر.